الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ یہ انسان یہاں چند روز کا مہمان ہے، اپنی مہلت اور مدت مکمل ہونے کے بعد اگلے سفر پر روانہ ہوگا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو یاد الہی میں اپنا وقت گزارے، جو اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے ہر لمحہ بے قرار رہے اور جس کا ہر عمل سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو، جس کا ہر کام شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔ ایسا انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ فقد فاز فوزا عظیما، اسی پر صادق بھی آتا ہے۔ رمضان المبارک میں معمولات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال میں 3 باتوں کا اضافہ محسوس فرماتے تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں بہت زیادہ کوشش اور جستجو فرمایا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ کے عام دنوں کی عبادت بھی ایسی تھی کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے، تاہم رمضان المبارک میں آپ کی یہ عبادت پہلے سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے راستے میں خوب خرچ فرماتے تھے، اپنے ہاتھوں کو بہت کھول دیتے تھے، یعنی بہت کھلے دل کے ساتھ صدقہ و خیرات فرمایا کرتے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ مناجات میں بہت ہی زیادہ گریہ بازاری فرمایا کرتے تھے۔ یعنی کہ ان 3 باتوں میں رمضان المبارک کے اندر تبدیلی معلوم ہوا کرتی تھی۔ عبادت کے اندر جستجو زیادہ کرنا، اللہ رب العزت کے راستے میں زیادہ خرچ کرنا اور دعاؤں کے اندر گریہ بازاری زیادہ کرنا۔ بہرحال ہم رمضان المبارک میں ان اعمال کا خصوصی اہتمام کریں، عبادت کے ذریعے اپنے جسم کو تھکائیں۔ ہمارے جسم دنیا کے کام کاج کے لیے روز تھکتے ہیں۔ زندگی میں کوئی ایسا وقت بھی آئے کہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے تھک جایا کریں، کوئی ایسا وقت آئے کہ ہماری آنکھیں نیند کو ترس جائیں اور ہم اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے جاگو گے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا، اور یہ آنکھیں آج جاگیں گی تو کل قبر کے اندر میٹھی نیند سویا کریں گی۔ تو جاگنے کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اپنے آرام میں کمی پیدا کر لیں اور یوں سمجھیں کہ یہ مشقت اٹھانے کا مہینہ ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں کہ ان کے کاروبار سیزن آیا کرتے ہیں کہ جس شخص کا سیزن آ جائے وہ اپنی محنت بہت زیادہ کر دیتا ہے، وہ اپنی دیگر مصروفیات ترک کر دیتا ہے اور دوسروں سے معذرت کر لیتا ہے کہ میرا سیزن ہے اس لیے کہ میں زیادہ وقت فارغ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ انسان اپنے کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتا، رات کو اسے سونے کی فکر نہیں ہوتی، اس کو ہر وقت یہ غم ہوتا ہے کہ میں کس طرح اس سیزن کو کما لوں، سیزن سے جتنا نفع اٹھا سکتا ہوں میں اٹھا لوں تاکہ مجھے زیادہ فائدہ ہو جائے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ تھوڑے دن کی مشقت ہے، اس کے بعد پھر آرام ہی آرام ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ جو لوگ اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معیشت کے اصول کے لیے بے قرار رہنے والے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ ایک سیزن کی مانند ہے، اور انہیں چاہیے کہ جب وہ روزہ رکھیں تو ان کا روزہ محض کھانے پینے سے رکنے تک محدود نہ ہو، بلکہ روزہ دار کی آنکھیں بھی روزہ دار ہو، زبان بھی روزہ دار ہو، کان بھی روزہ دار ہو، شرمگاہ بھی روزہ دار ہو، دل و دماغ بھی روزہ دار ہو۔ تو جب اس طرح ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک روزہ دار بن جائیں گے تو افطار کے وقت جب دامن پھیلائیں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ عجیب برکات کے نزول کا مہینہ ہے۔ یوں لگتا ہے کہ برکات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جنت کی خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے۔ جنت کو ایمان والوں کے لیے سجایا جاتا ہے۔ جب پہلی رمضان کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، فرشتوں کو فرماتے ہیں آج کے دن جنت کے دروازوں یعنی ان کے ایمان والوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ گویا کہ ایمان والوں کے لیے جنت اس طرح سجائی جاتی ہے جیسے دلہا کی خاطر دلہن سجاتے ہیں۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یعنی رمضان تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور اس مہینے کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس یعنی کہ روزہ دار کی بخشش کے لیے ہواؤں میں پرندوں اور بلوں میں چونٹیاں اور پانی میں مچھلیاں دعائیں کیا کرتی ہیں. اور جب روزہ دار آدمی دعائیں کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس دعاؤں پر لبیک اور آمین بھی کہا کرتے ہیں. یعنی اتنا بابرکت مہینہ ہے. اس کے ایک لمحہ کی برکت پانے والے بنتے ہیں اور ابدال بھی بنا کرتے ہیں. اگر ہم ان برکات سے فائدہ اٹھا سکے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے. بہرحال رمضان المبارک کے ایمان والوں کے لیے بہار کا مہینہ ہوتا ہے. جس طرح بہار کے مہینے میں ہر طرف خوشبو ہوا کرتی ہے, درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں, پھول کھلتے ہیں, باغوں میں جائیں تو فضا مہکی مہکی ہوتی. کیوں؟ ہر بندہ کہے گا نا کہ جی بہار کا مہینہ ہے, ہر طرف سبزہ دکھائی دے گا, ہر طرف خوشبوئیں ہوگی, فضا خوشبوؤں سے بھری ہوگی اور لدی ہوئی ہوگی, اس لیے کہ وہ بہار کا مہینہ ہوتا ہے. اسی طرح رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ ہے. اس کی صبح میں رحمت, اس کی شام میں رحمت, اس کی تہجد کے اوقات میں رحمت. جو انسان اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے, اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے اس کو, اسی لیے تو یہ سنہری موقع ہے. شاید کہ گولڈن چانس یا سنہری موقع کا لفظ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہو کیونکہ یہ لفظ اسی موقع پر بالکل فٹ آتا ہے. سلف صالحین اسی مہینے کی برکات سے کیسے فیض یاب ہوتے تھے ان کی چند مثالیں عرض کی جاتی ہیں تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو جائے کہ ہمارے اسلاف یہ مہینہ کیسے گزارتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں 63 قرآن پاک تلاوت کیا کرتے تھے. ایک یعنی کہ 30 قرآن پاک دن میں پڑھتے تھے اور 30 قرآن پاک رات میں پڑھتے تھے اور ایک قرآن پاک تراویح میں سنا کرتے تھے. رمضان المبارک میں 63 قرآن پاک یعنی کہ 60 قرآن پاک دن اور رات میں اور ایک قرآن تراویح کی نماز میں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس کی تلاوت کرنے کی ہماری دعا ہے. بہرحال رمضان المبارک میں روزہ دار کی عبادت کی اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے. اگر نفل کام کرے گا تو فرض کے برابر اجر دیا جائے گا, اگر ایک فرض پورا کرے گا تو 70 فرضوں کے برابر اس کو اجر عطا کیا جائے گا. یہ برکات کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا اس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں اور درمیان کے 10 مغفرت کے ہیں اور آخر کے 10 دن آگ سے آزادی کے ہیں. مدینہ طیبہ کے قریب ایک قبیلہ بنی کلب نامی رہتا تھا جو بھیڑ بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا. اسی قبیلے کے ایک گھر والوں کے پاس کی 100 یعنی کہ 1000 بھیڑیں بکریاں ہوا کرتی تھیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبیلے کا نام لے کر کہا کہ رمضان المبارک کی ایک رات میں اللہ تعالیٰ اس قبیلے کی بھیڑیں اور بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم سے بھری فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے کے لیے اس وقت بہانہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. رحمت حق بہا نامی جوید, رحمت حق بہا نامی جوید. بہا یعنی فارسی زبان کا لفظ, اس کا مطلب ہے قیمت. پنجابی میں ہم اس کو بہا کہہ دیتے ہیں اور اردو میں بہاؤ کہتے ہیں. فلاں چیز کا بہاؤ کیا ہے؟ فارسی میں یہ لفظ بہا ہے یعنی پیش بہا یعنی پیش قیمت فرمایا. رحمت حق بہا نمی جوید یعنی اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی. رحمت حق بہانا می جوید بلکہ اللہ کی رحمت تو بہانہ مانگتی ہے. خالق ارض و سما رمضان المبارک کے مہینوں میں اپنے بندوں کے لیے مغفرتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے, پھر بھی انسان عبادت نہ کرے تو رکاوٹ کون سی چیز بنی؟ انسان کا اپنا نفس بنا. اپنے نفس کو سمجھائیں کہ بہت عرصہ غفلت میں گزار بیٹھے, اس مہینوں کو کمانے کی ضرورت ہے. سلف صالحین کی حالات زندگی میں لکھا ہے نا, جب وہ کسی کی بزرگی کا تذکرہ کرتے تو یوں کہتے کہ فلاں آدمی تو بہت بزرگ آدمی ہے, اور دلیل یہ دیتے تھے کہ اس نے تو اپنی زندگی کے اتنے رمضان گزارے ہیں, اور ان کے نزدیک بزرگی کا یہی پیمانہ تھا کہ بزرگی اور ترقی درجات کا اندازہ لگانے کا یہ معیار تھا کہ فلاں انسان زندگی کے اتنے رمضان المبارک گزار چکا.
اب اس کے درجے کو تو ہم نہیں پہنچ سکتے. اللہ اکبر. بہرحال یہ اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے. اس مہینے کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے, دعائیں بہت زیادہ کرنی چاہیے. اس لیے تو بتا رہے ہیں کہ سب سے صالحین اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کیا کرتے تھے, اور ہمیں بھی ان کی یعنی کہ اس سنت کو اپنانا چاہیے. جیسے کہ کوئی کسی روٹھے کو مناتا ہے, وہ ایسی عبادت کرتے تھے. سبحان اللہ, روٹھے ہوئے رب کو مناتے تھے. اگر کوئی غلام بھاگ جائے پھر پکڑا جائے تو وہ اپنے مالک کے سامنے آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے مالک کے سامنے آ کے ہاتھ جوڑ دیتا ہے, اپنے مالک کے پاؤں پکڑ لیتا ہے, کہتا ہے میرے مالک آپ درگزر کر دیں, آئندہ میں احتیاط کروں گا. اسی لیے میری بہنوں, رمضان المبارک میں ہم اللہ رب العزت کے سامنے اسی طرح اپنے ہاتھ جوڑ دیں, سر بسجود ہو جائیں اور عرض کریں کہ ہے اللہ ہم نادم ہیں, ہم گناہگار ہیں, ہم شرمندہ ہیں, جو کوتاہیاں اب تک کر بیٹھے ہیں ان کو تو معاف کر دے. آئندہ زندگی ہم تقوی پرہیزگاری کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے, اور آپ سے دعا مانگتے ہیں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اہل دل آزارات اس مہینے میں آرام کو خیر آباد کہہ دیتے تھے. ہم بھی رمضان المبارک میں آرام کو خیر آباد کہہ دیں, اور ہم سوچیں کہ سال کے 11 مہینے اگر ہم اپنی مرضی سے سویا کرتے تھے, جاگتے بھی تھے, اور ایک مہینہ ایسا بھی ہے کہ جس میں ہم بہت کم سوئیں. اچھی بات یہ ہے کہ اگر آنکھیں نیند کو ترستی رہیں, اچھی بات یہ ہے کہ اگر جس کو تھکا دیں, ہاں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور یہ عرض کر سکیں کہ یا اللہ زندگی کا ایک مہینہ تو ایسا گزارا تھا کہ آنکھیں نیند کو ترستی تھیں, جسم آرام کو ترستا تھا. ہمارے لیے قرآن پاک تراویح میں سننا مشکل ہوتا ہے, تو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی فلاں مسجد میں جانا ہے, کیوں جی وہاں 30 منٹ میں تراویح ہو جاتی ہیں, وہ فلاں جگہ 25 منٹ میں ہو جاتی ہیں. ہم مسجدیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں, کہاں ہم 5 منٹ پہلے فارغ ہو سکتے ہیں, اور ہماری تن آسانی کا یہی طریقہ ہے. یعنی ہر بات میں ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں, آسانیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں. یہ عبادت کا مہینہ ہے, اس میں آسانیاں نہیں ڈھونڈنا چاہیے, پوری 20 تراویح کو پڑھنا چاہیے. تو بقیہ سال تہجد میں جاگنا ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے تو مشکل ہوتا ہے نا. چلے رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے لیے جاگ ہی جاتے ہیں, اور پھر اس میں چند رکعت نفل بھی پڑھ لیا کریں. دن کے اوقات میں ہم قرآن پاک کی تلاوت میں وقت گزار دیا کریں. ایک مہینہ غیبت چھوڑ دیں, لا یعنی چھوڑ دیں, یعنی ایک مہینے کی نہیں کہہ رہی, ایک مہینے میں یہ پریکٹس کر لینا, پھر انشاءاللہ چھوٹ جائے گی, عادت ہو جائے گی. اور ایک 2 گھنٹے دوستوں سے یعنی کہ پیکج بنا کے اس سے ملاقاتیں بھی چھوڑ دیں, یا باتیں بھی چھوڑ دیں موبائل وغیرہ میں یا واٹس ایپ وغیرہ میں. ہم سب سے اجنبی بن جائیں. ہم کہیں گے نا کہ یہ مہینہ تو اپنی ذات کے لیے محنت کرنے کا مہینہ ہے, کمانے کا مہینہ ہے, اس کو کما لیں جتنا کما سکتے ہیں. میری بہنوں, حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بدعا کی کہ اے اللہ کے نبی, ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کی مہر لگا دی. اول تو ایک مقرر فرشتے کی بدعا ہی کافی تھی, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر لگا کر اس کی تاکید میں اضافہ کر دیا کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور مغفرت نہ کروائے تو اس کے ہلاک ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. سلف صالحین جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے بڑے بڑے اعمال پیش کریں گے, کوئی 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پیش کرے گا, کوئی زندگی کی اتنی عبادت پیش کرے گا کہ اس وقت ہمیں ندامت ہوگی, کاش کہ ہمارے عمل اس قابل ہوں. ہم اس وقت اللہ رب العزت کے سامنے رمضان المبارک کے روزے, اس کی تلاوت, اس کی عبادت پیش کر سکیں اور کہیں کہ یا اللہ ہم تو کمزور تھے, 11 ماہ سستی کا شکار رہے, کچھ نہ کر سکے. ایک مہینہ ایسا تھا کہ جس میں ہم نے تیری رضا کے لیے کوشش کی, تو اسے قبول فرما لیں. میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول, میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول, پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے ایک بوڑھی عورت دہاگے کی یعنی کہ اوٹی لے کر چلی. کسی نے پوچھا اماں تم کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی یوسف علیہ السلام کو خریدنے جا رہی ہوں. اس نے کہا کہ اماں ان کو خریدنے کے لیے تو بڑے بڑے امیر آئے ہوئے ہیں, وقت کے بڑے بڑے نواب آئے ہوئے ہیں, عمراء آئے ہوئے ہیں, وزیر آئے ہوئے ہیں, یوسف علیہ السلام کو خرید سکیں. کہنے لگی میرا دل بھی جانتا ہے یوسف علیہ السلام کو میں خرید نہیں سکوں گی, لیکن میرے دل میں ایک بات ہے. وہ کہنے لگی کون سی بات ہے؟ کہنے لگی کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کہیں گے کہ میرے یوسف کو خریدنے والے کہاں ہیں,
تو میں بھی یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں شامل ہو سکوں گی۔ اسی طرح میری بہنوں، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے سلف صالحین اپنی زندگی کی اتنی عبادتیں پیش کریں گے تو ہم زندگی کا 1 مہینہ ہی پیش کر دیں، یا اللہ، اور کچھ نہ کر سکے 1 مہینہ کوشش کی تھی تو اس کو قبول فرما لے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس آگے یعنی کہ شعلے اتنے بلند تھے، وہ آگ 40 دن تک جلتی رہی، کوئی آدمی قریب نہیں جا سکتا تھا۔ تو اس وقت ایک چھوٹا سا پرندہ چونچ میں پانی لے کر جا کر اس آگ کے اوپر ڈالتا تھا۔ کسی دوسرے پرندے نے اس سے کہا کہ بھائی تیری اس پانی ڈالنے سے آگ تو نہیں بجھ سکے گی۔ کہنے لگا یہ تو میں بھی جانتا ہوں آگ نہیں بجھ سکے گی، لیکن میں نے ابراہیم خلیل اللہ کی دوستی کا حق تو ادا کرنا ہے۔ اسی لیے میری بہنوں، جانتے تو ہو آپ سب، یعنی کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، کوششیں تھوڑی ہیں، لیکن دامن پھیلانے والی بات ہے کہ ہم رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مانگتے ہوئے گزار دیں۔ کسی دنیا دار کا دروازہ کوئی آدمی 1 مہینہ کھٹکھٹاتا رہے تو وہ دنیا دار بھی دروازہ کھول دیتا ہے، ہم تو رب العالمین کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ جب ہم پورے خلوص کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو یقیناً اس کی رحمت جوش میں آئے گی اور ہمارے لیے مغفرت کا پیغام لائے گی، اور ہماری نجات کا دار و مدار تو محبوب حقیقی کی 1 نگاہ بلکہ نیم نگاہ پر موقوف ہے۔ وما ذلك علی اللہ بعزیز۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت سے خصوصی حصہ نصیب فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔